امام مہدی کا ظہور جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، اور امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے تقریباً 200 سے 250 احادیث مبارکہ اور اقوال تابعین میں امام مہدی کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور حق ہے، یعنی ان کا ظہور ہو کر ہی رہے گا۔ اور مزید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مہدی ہوں گے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان حدیث مبارکہ سے اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ امام مہدی کا جو ظہور ہے وہ حق ہے، ہو کر رہے گا، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ امام مہدی جو ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے، یعنی کہ سید ہوں گے۔ یہاں ایک بات اور آپ جان لیجئے کہ امام مہدی کا جو نام ہے وہ مہدی نہیں ہوگا، بلکہ مہدی ان کا ٹائٹل ہے، لقب ہے، ان کا نام محمد ہوگا۔ یہ بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی کہ محمد ہوگا۔ امام مہدی کا ظہور جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، اور حدیث مبارکہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خد و خال کو بھی واضح کیا گیا ہے، یعنی کہ ہمارے لیے مکمل معلومات حدیث کے اندر فراہم کی گئی ہے۔ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی، اور جو پیشانی ہے فور ہیڈ وہ روشن اور نورانی ہوگی، ان کا رنگ عربیوں کے رنگ کی طرح ہوگا، اور جسامت اسرائیلی جو لوگ ہیں ان کی طرح ہوگی، ان کے سیدھے گال کے اوپر تل ہوگا، اور آپ کی سیرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرح ہوگی، یعنی کہ آپ کی سیرت کے اندر جود و سخا ہوگا، انصاف ہوگا، اور عاجزی ہوگی، لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، باطل کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ ساری سیرت کے جو پہلو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ ہمیں حضرت امام مہدی کے اندر بھی نظر آئیں گے۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اور حدیث مبارکہ میں 10 نشانیوں کو بڑی نشانیاں قرار دیا گیا ہے، اور ان 10 میں سے امام مہدی کا جو ظہور ہے وہ بڑی نشانی، اور اس کو علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی میں کنسیڈر کیا ہے۔ لیکن امام مہدی کا ظہور ایسے ہی نہیں ہو جائے گا کہ امام مہدی ظاہر ہو گئے، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور ان نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات پہاڑ کی جانب سے پھٹ پڑے گا، اور اس میں جو موجودہ سونا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، اور لوگ اس کے حصول کے اندر آپس میں لڑیں گے، اور انتہائی قتل و غارت گری ہوگی۔ دوسری نشانی علماء کرام نے یہ ذکر کی ہے کہ رمضان شریف جو آئے گا، جس سال امام مہدی کا ظہور ہوگا، تو اس رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند کو گہن لگے گا، اور پھر اسی دن دوپہر کے وقت سورج کو بھی گہن لگے گا، اور ایسا گہن لگے گا کہ اس سے شدید گہن پہلے نہیں لگا ہوگا۔ مشرق کی طرف سے 3 یا 7 راتوں میں بڑی آگ ظاہر ہوگی، اور بہت بڑے بڑے زلزلے آئیں گے۔ اور ہاں، امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی یہ بھی ہے جسے علماء کرام نے ایک بڑی نشانی قرار دی ہے، وہ ہے قسطنطنیہ شہر کا، یعنی کہ استنبول کا ایک بار پھر غیر مسلمین کے ہاتھوں میں چلا جانا۔ امام مہدی کے ظہور ہونے سے پہلے یہ نشانیاں بھی ذکر کی گئی ہیں کہ لوگوں کی عمریں بہت کم ہو جائیں گی، وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، جو دن ہے وہ گھنٹے کی طرح گزر جائے گا، جو ہفتہ ہے وہ دن کی طرح گزرے گا، جو مہینہ ہے وہ ویک کی طرح گزر جائے گا، اور جو سال ہے وہ منتھ کی طرح تیزی سے گزر جائے گا۔ پوری دنیا میں عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، اسلام صرف مکہ اور مدینہ تک محدود ہو جائے گا، تمام مملکت اسلامیہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، تمام اولیاء کرام اور ابدال، جو اولیاء کرام کی ایک کیٹیگری ہے، گویا کہ ایک بڑا منصب ہے اولیاء کرام کی کیٹیگری کے اندر، وہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ ہوگا کہ آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ امام مہدی ہیں،
یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جسے علماء کرام نے احادیث مبارکہ اور روایات کی روشنی میں ذکر کیا ہے۔ یہ اپنی طرف سے کی ہوئی باتیں نہیں ہیں جس طرح کے سوشل میڈیا پر کی جاتی ہیں امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے۔ تو یہ اتھینٹک معلومات ہے اور گویا کہ یہ فائنل معلومات ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، امام مہدی کے ظہور سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات۔ جب تک یہ علامات ظاہر نہیں ہوں گی امام مہدی کا ظہور بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سچی معلومات کو، اتھینٹک معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور سوشل میڈیا پر جو مختلف اوقات میں افواہیں گردش کر رہی ہوتی ہیں اس سے خود بھی محفوظ رہیے اور اپنے دوستوں کو بھی محفوظ رکھیے۔ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور اپنے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور ان کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں امام مہدی کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ انہیں کون کون سے کمالات عطا کیے جائیں گے۔ نمبر ایک، جو کمال ان کو عطا کیا جائے گا کہ ان کے سر پر بادل ہوں گے جو سایہ کیے ہوئے ہوں گے، اور ان سے ندا آ رہی ہوگی کہ یہ مہدی ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو۔ اور دوسری نشانی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہوگی کہ ان کے دور میں خشک لکڑی بھی اگر خشک زمین میں اگا دی جائے تو اس سے بھی سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلنے لگے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی کمال جاننا چاہے گا، کوئی مطالبہ کرے گا کہ کوئی نشانی دکھائیں، آپ حق پر ہیں، تو آپ اشارہ کریں گے پرندے کو کہ ادھر آ، تو وہ آپ کے آ کر ہاتھ پر بیٹھ جائے گا، یعنی کہ اتنے کمالات ہوں گے۔ چوتھی نشانی جو علماء کرام نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس طرح دریا پھٹ جائے گا، یعنی کہ راستہ دے دے گا آپ کو، جس طرح بنی اسرائیل کے حوالے سے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں پڑھا ہے، ان کی تشریف آوری سے زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، کیونکہ ان سے پہلے ظلم سے اور جبر سے دنیا بھری ہوئی ہوگی۔ اس حال میں ان کا ظہور ہوگا، اور ان کے ظہور ہونے کے بعد عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، ہر طرف ظلم و ستم کا آپ خاتمہ فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا بھی آنا ہے کہ اتنا شدید ظلم اس دنیا کے اندر بپا ہوگا کہ کسی کو کوئی جگہ پناہ کی نہ ملے گی کہ وہ اس ظلم سے بچ جائے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ہاں، میری اولاد میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا، پھر وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور ایسا بھر دے گا جیسے اس سے پہلے ظلم و ستم سے دنیا بھر چکی ہوگی، اور وہ امام مہدی ہوں گے۔ زمین پر رہنے والی مخلوق، آسمان پر رہنے والی مخلوق، سب ان سے راضی ہوں گے۔ حضور مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے بارش موسلا دھار برسے گی، اور زمین اس بارش کی وجہ سے اپنے خزانے جو ہے وہ نکال دے گی، اور جو زندہ ہیں لوگ وہ تمنا کریں گے کہ جو ظلم و ستم کے دور میں ہمارے بھائی مر گئے ہیں، کاش وہ بھی یہ عدل و انصاف کا زمانہ پاتے اور ان کو بھی مال ملتا۔ مال کی فراوانی اس قدر ہوگی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کریں گے کہ جس کو جتنا مال چاہیے وہ آ کر ہم سے لے لے، تو کوئی نہیں آئے گا، یعنی کہ ہر کسی کے پاس آلریڈی ان کی دور خلافت کے اندر اتنا مال و دولت ہوگا، سوائے ایک شخص کے۔ ایک شخص آئے گا اور آپ کو کہے گا مجھے مال چاہیے، تو آپ کہیں گے کہ میرے خزانچی کو جا کر کہہ دو، وہ تمہیں مال دے دے گا۔ وہ شخص آپ کے خزانچی کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ مجھے خلیفہ وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے تمہارے پاس کہ مجھے مال دیا جائے۔ وہ کہے گا یہ خزانہ ہے، جتنا چاہے لے سکتے ہو لے لو، تو وہ اپنی جھولیاں بھر لے گا اور پھر اٹھے گا تو اس کو اٹھنا دشوار ہوگا، یعنی کہ اتنا وہ اپنے اندر مال و دولت کو اپنی جھولی کے اندر بھر چکا ہوگا۔ پھر اس کو خیال آئے گا کہ یار میں تو بہت لالچی ہوں، مسلمانوں میں سے کوئی مال لینے نہیں آیا سوائے میرے، تو اب وہ واپسی پلٹے گا کہ یہ مال واپسی کر دے۔ تو خزانچی کہے گا کہ اب واپسی نہیں ہوتا، کیونکہ خلیفہ امام مہدی نے فرمایا ہے جس کو ہم ایک بار دے دیتے ہیں تو پھر ہم واپسی نہیں لیتے۔ تو یہ وہ دور ہوگا کہ عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، بکری اور شیر ایک ہی جگہ سے پانی پی رہے ہوں گے، کسی کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب امام مہدی کے ظہور اور اس کے بعد کے حالات ہوں گے۔